کورونا کے خلاف جنگ میں سندھ حکومت کا بڑا اقدام، صوبے میں تمام شاپنگ مالز، پبلک پارکس اور ریسٹورنٹس بند کرنے کا اعلان۔ سرکاری دفاتر اور انٹرسٹی بس سروس بھی جمعرات سے بند ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹور، سبزی، گوشت، مرغی اور مچھلی کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کریانہ اسٹورز 24 گھنٹے کھلے رکھے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ ملک بھر میں کورونا کے وار، آج مزید 56 افراد بنے شکار۔ سندھ میں سب سے زیادہ 172 افراد متاثر، پنجاب میں 26، بلوچستان میں 17، خیبر پختونخوا میں 16، اسلام آباد میں 4 اور گلگت بلتستان میں 3 کیسز موجود۔ تعداد 238 ہو گئی۔ کیا بلوچستان بن جائے گا پاکستان کا ووہان؟ حکومتی اقدامات نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ کوئٹہ کا قرنطینہ بھی تفتان کی طرز پر قائم، چمن بارڈر پر قائم قرنطینہ، وہی غلطیاں۔ آخر حکومت کب سیکھے گی؟ عوام کا سوال۔ اداروں میں رابطوں کے فقدان سے عوام پریشان، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے میو اسپتال لاہور میں ہوئی موت کو کورونا نتیجہ قرار دیا، چند منٹ بعد ہی یو ٹرن لے لیا۔ میڈیکل رپورٹ میں عمران کی موت کی وجہ جگر فیل ہونا قرار۔ کنگز کے انگلش بلے باز ایلیکس ہیلز کی خبروں کی تردید، کہا کورونا کی علامت ہے مگر ابھی تصدیق نہیں ہوئی، میرے بارے میں جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں، ایسا رویہ خطرناک ہے۔ اسٹیٹ بینک کا 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود میں 75 بیسس پوائنٹس کی کمی، مرکزی بینک نے شرح سود 12.5% کر دی۔ شرح سود میں معمولی کمی سے کاروباری طبقہ مایوس، تاجر اور صنعتکار گورنر اسٹیٹ بینک پر برس پڑے۔ عقیل کریم ڈھیڈی کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا اسٹیٹ بینک کس کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ کورونا کے باعث غریب ممالک کا قرض معاف کیا جائے، وزیر اعظم عمران خان کی عالمی برادری سے اپیل۔ غیر ملکی جریدے کو انٹرویو میں کہا قرض معاف نہ ہوا تو معیشت پر بہت برا اثر پڑے کا مطالبہ۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاک فوج ان ایکشن، آرمی چیف کی تمام کور کمانڈرز کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تمام بڑے فوجی اسپتالوں میں کورونا ٹیسٹ کے لیے لیب قائم۔ احتیاطی تدابیر اپنائیں، خود کو کورونا سے بچائیں۔ عوام کو آگاہی دینے کے لیے آج نیوز کی خصوصی کوریج، بازاروں اور اہم مقامات پر جا کر عوام میں آگاہی دی۔ کورونا کے خلاف جنگ میں شرعی اصولوں کو اپنائیں، پاکستان علماء کونسل کا مشترکہ فتویٰ، سیاسی اور مذہبی اجتماعات فوری ملتوی کیے جائیں، نماز فرش پر ادا کریں، صفوں کے درمیان فاصلہ رکھیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صورتحال خطرناک، آج مزید 350 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسپین میں 167 اور ایران میں 135 اموات، تعداد 7,500 سے تجاوز۔ کنٹرول پر بھارت نے پھر لائن کراس کر دی، شاہکوٹ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کے سپاہی واجد علی شہید، جوابی کارروائی میں دشمن کا بھاری جانی نقصان۔ ریلوے کی غفلت، مزید 5 زندگیاں نگل گئی، روہڑی کے قریب انجن نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا، خاتون اور بچوں سمیت 5 جاں بحق، تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ فیصلے سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سندھ بھر کے شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس اور انٹرسٹی بس سروس کو 18 مارچ سے 15 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تاہم میڈیکل سٹورز، سبزی، مچھلی، مرغی کی مارکیٹس اور پنساری سٹورز سمیت اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبہ بھر میں ڈرائیونگ لائسنس برانچز بھی بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ جمعرات سے سرکاری دفاتر بھی بند کر دیے جائیں گے۔ شاپنگ مالز بند، ریسٹورنٹس بند، سرکاری دفاتر بند، انٹرسٹی بس سروس بھی بند۔ سی ویو ہے، بڑے شاپنگ مالز ہیں، بڑے ریسٹورانٹس ہیں اور شادی ہال اور دیگر پر تو پہلے ہی پابندی لگا دی گئی تھی، اب یہ بھی اس زمرے میں آ گئے ہیں،
لیکن جو اسٹورز ہیں یا گروسری جہاں پہ روزمرہ کی اشیاء ملتی ہیں وہ کھلے رہیں گے۔ سندھ حکومت کا کورونا کے پھیلاؤ کے خلاف بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں اہم بیٹھک لگائی گئی، کورونا کی کشیدگی پر بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا کورونا پھیلنے سے بچاؤ کے لیے ریسٹورنٹس اور مالز بند کرنا ہوں گے، لیکن ریسٹورنٹس گھروں پر کھانا فراہم کر سکیں گے۔ سی ویو اور تفریحی مقامات پر لوگوں کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا۔ انٹرسٹی بس سروس بھی بند فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا اسپتالوں میں اتنی جگہ نہیں کہ مزید شکار ہونے والوں کی گنجائش بن سکے۔ عوام کے تحفظ کے لیے اہم فیصلے کیے گئے جس کا اطلاق 19 مارچ سے ہوگا۔ غفلت صورتحال مزید بگاڑ سکتی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میاں گنڈی میں قائم قرنطینہ سینٹر میں سہولیات کا فقدان ہے۔ ایران سے آنے والے پاکستانیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ محمد خالد مزید بتائیں گے۔ کوئٹہ کے علاقے میاں گنڈی میں قائم قرنطینہ سینٹر میں سہولیات کا فقدان ہے۔ ایران سے آنے والے پاکستانی اور ان کے اہل خانہ سہولیات نہ ہونے پر پھٹ پڑے۔ ہم لوگ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان لوگوں کا ٹیسٹ کروایا جائے، اس کے خون کے نمونے لے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں سے نکالو۔ بجلی کے بغیر وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، کمبل کے بغیر سوئے ہوئے تھے، رات کو بہت سرد ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایران سے آنے والوں کو الگ رکھنے کی بجائے ایک ساتھ رکھا گیا جو مزید بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ 2500 لوگوں کو ایک ساتھ جب رکھا گیا، اگر کسی کو کوئی بیماری نہ بھی ہو تو بیماری لگ سکتی ہے، کوئی اور بیماری لگ سکتی ہے۔ ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شوانی نے بھی حکومت بلوچستان کے نقطے کی وضاحت یوں کی۔ اب جو بارڈر ریگولیشن ہے، بارڈر ریگولیشن فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے، اتھارٹی ہے، ہمارا نہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نامناسب اقدامات وائرس پھیلنے بن رہا ہے اور سارا نزلہ صوبائی حکومت پر گرایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین بابر خان کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایچ پی ایل پی ایس ایل 5 کے دونوں سیمی فائنلز اور فائنل ملتوی کر دیے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ جانے والے ایک غیر ملکی کھلاڑی میں علامات ظاہر ہو۔ ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے بغیر حفاظتی تدابیر سفر کر رہے ہیں۔ کامران شیخ رپورٹ کریں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے غیر محفوظ۔ کورونا وائرس نے جہاں معیشت کو نقصان پہنچایا، وہیں ٹرانسپورٹرز بھی مسافروں کی کمی ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ جس مارکیٹ میں جاؤ، مارکیٹیں سنسنان پڑی ہوئی ہیں، مدرسے بند کرائے ہوئے ہیں، کوئی بچت بازار ہے وہ بند کرایا ہوا ہے، کوئی بڑے بڑے بازار ہیں وہ ہماری حکومت نے بند کروا دیے، خوف پھیل گئے ہے۔ اسی وجہ سے ہر کام کاروبار کا یہی حال ہے۔ وائرس کے باعث ہر شخص کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ بسوں میں سفر کرنے والے بغیر حفاظتی تدابیر کے سفر کر رہے ہیں۔ جو بندہ کھاتے ہے اس سے بھی تھوڑا گریز کرنا چاہیے، تھوڑا پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ کہ انسان اپنی حفاظت خود کرے، حکومت کہاں تک ساتھ دے گی؟ اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ بس اللہ کے اوپر ہے، آنی ہے تو آئے گی، نہیں آنی ہے نہیں آئے گی، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ بسوں اور کوچز میں نہ تو صفائی میسر ہے نہ ہی سینیٹائزر، جبکہ مسافروں کی کمی نے کاروبار بھی متاثر کیا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، صفائی رکھیں اور فاصلے سے بیٹھیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں معیشت کو نقصان پہنچا، وہاں ٹرانسپورٹرز بھی مشکلات میں دکھائی دیے۔ کیمرہ مین اصغر شاہ کے ساتھ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی۔ سندھ حکومت کے اعلان کو عوام نے سراہا ہے۔ سکھر کے شہری کہتے ہیں کہ کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا پورا ساتھ دیں گے۔ ہمارے نمائندے جمیل مغل نے سکھر کے شہریوں سے گفتگو کی ہے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جمیل بتائیے گا۔ جی، سندھ میں بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کے کیسز کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا ہے کہ سندھ بھر میں جو ہے وہ ریسٹوران ہیں، مارکیٹیں ہیں، پارک ہیں اور سرکاری محکمے جو ہے جمعرات سے بند کیے جائیں گے۔ کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں، عوام موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کیا کہیں گے۔ جی، وزیر اعلیٰ نے جو اعلان کیا آج، بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان جو کیا ہے، ہم ان کو جو ہے نا اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کو بند کیا جا رہا ہے، اب سرکاری دفتروں کو بند کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ سندھ کو جو ایک کورونا وائرس کے اندر جو لوگوں کے اندر جو خوف اعراض پھیلا ہوا تھا، ان لوگوں کا سندھ کے لوگوں کی جانیں بچا دی ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی جو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ان کی ساتھ ٹیم ہے سے ناصر حسین شاہ اور دیگر ہیں، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، جو انہوں نے اقدام کیا ہے، جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے، اس اسٹیپ کو سراہتے ہیں، اور جو انہوں نے اقدامات کا اعلان کیا ہے اس پہ بھی عمل کیا جائے۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، احتیاط کیا جانا۔ جو بھی اقدام ہوئے ہیں وہ بالکل درست ہوئے ہیں۔ جی،
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। KPK में दीनी मदारिस भी बंद कर दिए गए, जबकि महकमा बल्दियात ने ख़वातीन मुलाजिमीन को छुट्टी दे दी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन बादशाह खान चौक पेशावर में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शाहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजीद क्या इक़दाम उठाए हैं? जी, कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तरफ से सख्त इक़दाम है और इस सिलसिले में दीनी मदारिस बंद कर दिए गए हैं। महकमे बल्दियात के ख़वातीन जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं उनको छुट्टियां दी गई हैं। इसी तरह पार्क और स्कूल ये पहले से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ आवाम की तरफ से ताउन की अपील की गई है और आवाम की तरफ से ताउन भी की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं इस चौक में इस वक्त काफ़ी रश देखने में आता है, लेकिन इस वक्त आवाम जो है न होने की बराबर है। तो आवाम से अपील है कि वो कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमत के इक़दामात पर अमल दरामद करे और हुकूमत ने भी इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नरों के इख्तियारात दी है कि जो लोग इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं हुकूमती इक़दामात पर, तो ये कार्य सरकार में मुदाखलत तस्वुर की जाएगी और उनको सख्त से सख्त सज़ा जिसमें 2 साल कैद भी हो सकती है। जी, पंजाब में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद 26 हो गई है। अस्पतालों में कोरोना के फैलने के खतरे के पेश नजर 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने पाक फौज की खिदमात लेने की सिफारिश कर दी है। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान हमारे साथ मौजूद होंगे। गजनफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 26 हो गई है, जिसका वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी जो है वो तस्दीक कर दी है। और पंजाब हुकूमत का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया, जिस पर महकमा दाखिला पंजाब जो है वो पाक फ़ौज की खिदमत लेने की जो सिफारिश है उसकी सिफारिश कर दी है। और पंजाब के बड़े 3 अस्पतालों में जो है वो पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो तैनात होंगे, उसकी तजवीज़ भी जो है वो ज़ेर गौर है। ताहम तैनाती का जो अमल है ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जो है कि सरबराही में जो इजलास होगा उसमें इसका हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा। ताहम महकमा सेहत पंजाब के जो सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों के जो लवाहिकीन हैं उनकी तादाद को भी जो है वो कम करने का फैसला किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो फैलने का खदशा है और जो मरीज़ों की तादाद जो अचानक जो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है, इसके पेश नज़र जो है वो एक पेशेंट के साथ जो है एक ही अटेंडेंट जो है वो रखने का जो है फैसला किया गया है। जी, मुल्क भर में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ रखे हैं। आज मजीद 56 अफराद मर्ज में मुब्तला हो गए, मजमूई तादाद 238 हो गई। सिंध में 172, पंजाब में 26, बलूचिस्तान में 17 और खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 16 हो गई है। अवाम को सफाई का खास ख्याल रखने और घरों में रहने की हिदायत। भर में आज 56 केसेस रिपोर्ट हुए, पंजाब में 26 केसेस रिपोर्ट हुए, गुजरात में 1, डेरा गाजी खान में 24 केस रिपोर्ट हुए। कराची में आज 7 केस रिपोर्ट होने के बाद मजमूई तादाद 37 हो गई। सक्खर में आज 15 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबा सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 172 हो गई है। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 17 है। गिलगित बल्तिस्तान में 3 केसेस सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 16 है, जहां एबटाबाद में 1, डेरा इस्माइल खान में 15 केस रिपोर्ट हुए। अवाम को हिदायत की गई है कि हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें, घरों में रहा जाए और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, वरना ये मर्ज मजीद फैल सकता है। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट्स कमी से 12.50% हो गई है। स्टेट बैंक ने कोरोना के सबब अस्पतालों के लिए दरामद की गई मशीनरी पर 3% की शरह से मामूली कमी की वजाहत कुछ यूं की। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने शरह सूद को कम करने का फैसला किया। स्टेट बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पताल मशीनरी की दरामद पर 3% पर बैंकों से कर्जा फराहम करने की हिदायत कर दी। जो अस्पताल इस बीमारी को फाइट करने के लिए, इसके इलाज के लिए इक्विपमेंट इंपोर्ट करना चाहेगा या ख़रीदना चाहेगा तो उसको 3% पे बैंक से कर्जा मिलेगा। रज़ा बाकर ने सरमायाकारी में इजाफे के लिए रियायतों का भी ऐलान किया। जो भी सनतकार एक नई इंडस्ट्री लगाएगा उसको 7% पे 10 साल के लिए कर्जा मिलेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने एक बार